1281 میں جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت کائی قبیلے کے پاس صرف سوغوت شہر یا پھر اس کے علاوہ ایک دو قبائل کی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے اس قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی جو انہیں اپنے والد ارطغرل غازی سے ملی تھی۔ اگرچہ عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ ابھی تک عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ اس لیے اورحان غازی کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت کو ایک منظم ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کافی کوششیں کرنی پڑیں۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان بے کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہیں اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ جب بورسا کا محاصرہ جاری تھا تو انہوں نے 1321 میں مدانیہ پر قبضہ کر لیا اور وادی اسکاریا سے بحیر اسود کے ساحل تک کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کونور الب کو روانہ کیا، جبکہ آکچا کوچا کو انہوں نے ازمید کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دوزہ اور اس کے گرد و نواح اور سپانچا جھیل کے گرد و نواح کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی نے یالوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جو کہ ان کے بعد تخت کے امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا علاؤ الدین اور دوسرا چھوٹا بیٹا اورحان تھا۔ اورحان غازی نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی علاؤ الدین کو سلطنت کی تقسیم کی تجویز پیش کی، لیکن علاؤ الدین نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ علاؤ الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظامی مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاؤ الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤ الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ علاؤ الدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا جو ینیچی فوج کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کی دہشت اور بہادری کے بلبوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل 1326 کو بورسا شہر کی فتح کے بعد بورسا جیسے 2 اہم مقامات ازنیک اور ازمید کی طرف توجہ دی۔ اس وقت ازنیک ایک صنعتی شہر تھا جو کہ بورسا سے بھی بڑا تھا، جبکہ ازمید ایک تجارتی بندرگاہ تھی۔ اگر اورحان غازی ان 2 شہروں کو فتح کر لیتے تو عثمانیوں کے پاس اہم ترین شہر ہوتے اور رومی بحر مارمرا میں اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو جاتے۔ ازنیک شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے خلیج ازمید کے جنوبی ساحلوں کو کارا مرسل بے نے فتح کر لیا تھا، جبکہ کنڈیرا کے آس پاس کے علاقے کو آکچا کوچا نے اور کارتل کے قریب اسکودار اور اس کے شمال میں سماندرا قلعے کو کونور الب اور عبد الرحمن غازی نے فتح کر لیا تھا۔ ازنیک شہر کی ناکہ بندی اور محاصرہ عثمان غازی کے آخری ایام میں شروع ہوا تھا۔ اورحان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے اس شہر کی ناکہ بندی سخت کر دی اور محاصرے کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔
اس دوران مفتوحہ علاقوں میں یونانیوں کے ساتھ ترکوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے ازنیک کے آس پاس کے یونانیوں نے شہر کے لوگوں کو ترکوں کا ساتھ دینے کا مشورہ دیا اور کچھ لوگ ترکوں کی طرف سے جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن ازنیک شہر چاروں طرف سے سخت ترین دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے یہ زیادہ محفوظ تھا اور تعمیر کے لحاظ سے یہ اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا سب سے مشہور شہر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شہر آرتھوڈاکس کے مقدس مقامات میں سے بھی ایک تھا، جس نے اس مشرقی رومی سلطنت کے شہر کو بہت زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ اناطولیہ میں حالات کی سنگینی کو دیکھ کر رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم نے اندرونی بغاوتوں کو ختم کرتے ہوئے فوج کی سربراہی کی اور 1329 عیسوی میں وہ اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ اینڈرونیکوس اس امید پر قسطنطنیہ سے روانہ ہوا کہ وہ اورہن غازی کی فتوحات کو روک کر ازنیک شہر کو بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش تھی کہ وہ اورہن غازی کو شکست دے کر ترکوں سے اناطولیہ میں اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو واپس حاصل کر لے گا۔ ادھر جب اورہن غازی کو یہ خبر ملی کہ رومی شہنشاہ خود اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ میں اورہن سے جنگ کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو انہوں نے ازنیک شہر کا محاصرہ اپنے بیٹے شہزادے سلیمان کے حوالے کر کے خود رومی فوج سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ازمیر چلے گئے۔ دیری اثنا رومی شہنشاہ نے گیبزے اور ایسکی حصر شہر کے درمیان اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور وہاں ترک فوج سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ وہ مقام جہاں میدان جنگ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ رومی فوج کے لیے بہترین میدان تھا۔ 10 جون کی صبح کو جب آگ برساتا سورج طلوع ہوا تو دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اینڈرونیکوس نے اپنی فوج کی کمان خود سنبھالی۔ اس نے اپنے دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کے اوپر اپنے بہترین تیر انداز کو بٹھایا، جبکہ اس کے عقب میں بحیرہ مرمرا کا سمندر تھا۔ اینڈرونیکوس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ عثمانیوں کو میدان جنگ کی طرف کھینچ کر وہاں ان کا مقابلہ کرے گا، جبکہ دوسری جانب اورہن غازی پہاڑی سے میدان جنگ کا نظارہ کر رہے تھے اور رومی فوج کو اس ناہموار علاقے کی طرف متوجہ کرنے اور اپنے گھڑسوار دستوں کے ساتھ گھات لگانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اور اس منصوبے کے مطابق اورہن غازی نے ابتدا میں اپنے 300 افراد پر مشتمل گھڑسواروں کا ایک دستہ میدان جنگ میں اتارا۔ اس دستے نے رومی فوج پر تیر برسائے اور وہ واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دراصل ایک جنگی چال تھی کہ دشمن اس دستے کا پیچھا کرتے ہوئے اورہن غازی کے من پسند کے میدان میں آئے، جہاں پر گھات لگا کر اس پر حملہ کیا جا سکے۔ لیکن رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے یہ جلد محسوس کر لیا کہ یہ ایک جال ہے، لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور اس نے جواباً عثمان غازی کے گھڑسواروں پر تیر برسائے۔ اورہن غازی کے گھڑسوار دستے نے ایک بار پھر رومی فوج پر تیر برسائے۔ اس نے یہ حملہ کئی بار دہرایا، جس سے شہنشاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے تیراندازوں کے دستے کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھڑسواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اپنے شہنشاہ کے زیر کمان میدان جنگ میں اتری تو اورخان غازی کا یہ ہرول دستہ واپس اپنے لشکر کی جانب پسپا ہو گیا۔ اورخان غازی نے تازہ دم گھڑسوار دستے میدان جنگ میں اتارے اور یوں جنگ شروع ہو گئی۔ اورخان غازی کی فوج تیر اندازی کی وجہ سے جلد رومی فوج پر غالب آ گئی۔ شہنشاہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے گھڑسواروں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، لیکن عثمانی گھڑسواروں کا حملہ اس قدر تیز اور شدید تھا کہ اس افراتفری کے دوران شہنشاہ ایک تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ شدید زخمی ہو گئی اور جلد رومی ہیڈ کوارٹر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس خبر نے رومی فوج میں شدید انتشار پیدا کر دیا، جس پر اورخان غازی نے اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا ارادہ کیا۔ رومی شہنشاہ اپنی فوج میں پھیلی ہوئی اس افراتفری کو روک نہ سکا اور وہ خود اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گیا، جبکہ فوج کا کچھ ہی حصہ جہازوں میں سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن باقی رومی فوج اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ وہ جان بچا کر کشتیوں میں سوار ہو سکیں اور زندہ واپس قسطنطنیہ پہنچ سکیں۔ رومی فوج کا کچھ حصہ اورخان غازی کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا، باقی کے سپاہی اورخان کی فوج کے ہاتھوں جنگی قیدی بنے، جبکہ فوج کا ایک حصہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یوں اورخان غازی کی رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والی اس پہلی جنگ میں اورخان غازی کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔
جبکہ رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم بڑی مشکل سے زندہ جان بچا کر قسطنطنیہ واپس پہنچ سکا۔ اس فتح کے بعد اورخان غازی اپنی فوج کے ساتھ ازنیک شہر کے محاصرے پر واپس پہنچ آئے۔ رومی شہنشاہ کی فوج جو کہ ازنیک شہر کی واحد امید تھی، اورخان غازی کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس قسطنطنیہ چلی گئی۔ اس شکست کے بعد ازنیک شہر کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں اور اہل شہر کے لیے اب ہتھیار ڈالنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ یوں اناطولیہ میں مشرقی رومی سلطنت کا یہ سب سے اہم ترین شہر ازنیک عثمانی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ 1331 عیسوی میں ازنیک شہر کی فتح کے بعد اورخان غازی فاتحانہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اورخان غازی نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا سامان لے کر شہر سے جا سکتے ہیں۔ اس فتح کی شام تک ازنیک شہر کی گلیوں میں اورخان غازی کے حکم پر ترک سپاہیوں نے یہ اعلان جاری کیے کہ تمہارا مال اور تمہاری جان ہمارے سپرد ہے۔ جو بھی ہم سے پہلے جہاں بھی رہا اور کام کرتا رہا، اسے جاری رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ازنیک شہر کا کمانڈر جہاز کے ذریعے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قسطنطنیہ واپس چلا گیا، لیکن اورخان غازی کے اچھے رویے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے ازنیک شہر میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور بہت کم لوگوں نے شہر کو خالی کیا۔ اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے تمام بڑے شہروں کو عثمان غازی کے بیٹے اورخان غازی نے فتح کر لیا تھا۔ رومیوں کے 3 بڑے شہروں میں سے 2 بورسا اور ازنیک عثمانی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ ازمیت کا محاصرہ برابر جاری تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اناطولیہ میں رومی سلطنت اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو چکی تھی۔ بازنطینی شہنشاہ نے ان دونوں شہروں میں سے ازمیت شہر کو زیادہ اہمیت دی، اور جہاں انہوں نے کھل کر اورخان غازی کے لشکر کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ اب چونکہ ازمیت شہر ایک بندرگاہ تھی، اس لیے اورخان غازی کو اس محاصرے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اورخان غازی بحریہ کی ضرورت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے، لہٰذا اورخان غازی نے عثمانی کمانڈر کارا مرسل بے کو، جو کہ اس سے پہلے کیراسی قبیلے کے پاس بحری خدمات سر انجام دے چکے تھے اور جو کہ بحری جہازوں کی اچھی طرح سے معلومات رکھتے تھے، انہیں اورخان غازی نے خلیج ازمیت میں ایک بحری جنگی جہاز بنانے کا حکم دیا۔ ازنیک شہر کی فتح کے ٹھیک 3 سال بعد 1334 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کا ایک اور اہم شہر گیملک عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ گیملک کی فتح کے ٹھیک 4 سال بعد 1338 عیسوی میں اورخان غازی نے آرموترو شہر کو بھی فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد اب اورخان غازی کی نظریں آخری بازنطینی شہر ازمیت پر لگی ہوئی تھیں۔ رومی شہنشاہ جو کہ ازمیت شہر کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہوں نے اس شہر کا انتظام صرف شاہی خاندان کے افراد کو ہی دیا تھا، جن پر انہیں حد سے زیادہ اعتماد ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ازمیت شہر کی حکمرانی شہزادی ماری کے بھائی کالانیس کی حکمرانی میں تھا۔ اورخان غازی کے محاصرے کے دوران کالانیس نے محاصرے سے تنگ آ کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل کر اس نے اورخان غازی کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے کے نتیجے میں اس کی جان چلی گئی۔ شہر کے گورنر کے قتل ہونے کے بعد عثمانی سپاہیوں نے کالانیس کے سر کو کاٹ کر اپنے نیزے پر بلند کیا، جس پر قلعے کے محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور اپنے گورنر کی اس بے بسی کی موت پر شہر میں موجود بازنطینی سپاہیوں نے ازمیت شہر کو اورخان غازی کے حوالے کرنے پر وہ راضی ہو گئے۔ اورخان غازی کی ان فتوحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت اناطولیہ میں موجود باقی ترک ریاستوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ترین ریاست بن چکی تھی۔ اورخان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہمسائی عثمانی ترک ریاست کیراسی کے سردار اکلان بے نے اورخان غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کیراسی ترک بھی کسی زمانے میں عثمانیوں کی طرح ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے تھے، اور جہاں انہوں نے عثمانیوں کی طرح اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت سے ان کے علاقوں کو چھین کر اپنے قبیلے کیراسی کی حکومت قائم کی تھی۔ کیراسی قبیلے کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے اورخان غازی کے والد عثمان غازی کے دور سے ہی عثمانیوں کی جانب اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہوا تھا، اور ان کی قرابت داری برسوں سے جاری تھی، یہاں تک کہ اکلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے ترسن بے کو اورخان غازی کے پاس بھیجا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے اور اورخان غازی کے زیر نگرانی ان کے بیٹے کی پرورش ہو۔ اورخان غازی نے کیراسی شہزادے تورسن کو اپنے بچوں سے کبھی بھی الگ نہ کیا، اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ وہ یہاں ازنیک میں اجنبی ہے۔
غرض اورحان غازی نے ترسن کی شخصیت کو نکھارنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ چند سالوں کے بعد کیراسی قبیلے کے سردار اکلان بے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے دیمیرحان بے نے اپنے باپ کی جگہ قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی۔ تاہم اس کے سخت رویے کی وجہ سے اس کے قبیلے کے چند سرکردہ لوگ اس سے ناراض تھے۔ انہوں نے کیراسی قبیلے کے وزیر حاجی البے سے اپیل کی کہ وہ دیمیرحان بے کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی ترسن بے کو کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیراسی وزیر نے اورحان غازی کو پیغام بھیجا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر اورحان غازی نے تورسن بے کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ان کے قبیلے کے بارے میں تمام حالات سے انہیں آگاہ کیا کہ کیراسی قبیلے کے لوگ تمہیں کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر کیراسی شہزادے نے اورحان بے کا شکریہ ادا کیا اور ترسن بے نے کیراسی قبیلے کی سرداری لینے کے بجائے اس نے سرداری عثمان بے کے حوالے کرنے کا اعلان کیا۔ ترسن بے کی اس خواہش پر اورحان غازی نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور وہ بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ بورسا شہر سے روانگی کے وقت راستے میں رومی صوبہ الوباد پڑتا تھا۔ عثمانی فوجیں یہاں سے گزریں اور انہوں نے اس قلعے کو رومیوں سے چھین کر یہاں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہاں سے اورحان غازی کی فوجیں کیرماسی میں داخل ہوئیں، جہاں کی حکمران ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق کیسر روم کی اولاد سے تھا۔ جب اس عیسائی عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اورحان غازی سے جنگ لڑنے کی بجائے ذمی کے طور پر سلطنت عثمانیہ سے وابستگی حاصل کر لی۔ یہاں سے اورحان غازی میہالی چچک روانہ ہوئے۔ یہاں کے بھی عیسائی گورنر نے اورحان غازی کی اطاعت قبول کی اور ذمی کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان تینوں شہروں کی فتح کے بعد اورحان غازی برق رفتاری کے ساتھ کیراسی سرزمین میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا رخ کیراسی شہر بالک اسیر کی طرف کیا۔ جب اورحان غازی ترسن بے کے ساتھ دارالخلافہ بالک اسیر پہنچے تو کیراسی وزیر اور کیراسی قبیلے کے معززین اورحان غازی کے سامنے پیش ہوئے اور شہر کو انہوں نے اورحان غازی کے حوالے کر دیا، جس کے بعد انہوں نے اورحان غازی کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا۔ یہاں سے اورحان غازی کیراسی امراء کے ساتھ برگما شہر کی جانب روانہ ہوئے، جہاں ترسن بے کا بڑا بھائی بھاگ کر روپوش ہو چکا تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران اورحان غازی نے ترسن بے اور حاجی البے اور ان کے دوستوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے، اور اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ یہاں بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے میں جائیں اور اپنے بھائی سے روبرو ہو کر ملاقات کریں اور اس ملاقات کے ذریعے اسے امن کے ساتھ اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو جائے۔ یوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ ہی فساد برپا ہوگا۔ کیراسی شہزادے ترسن بے نے اورحان غازی کی اس تجویز کو پسند کیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے کے باہر جا پہنچے۔ کیراسی قبیلے کے یہ معززین اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے بالکل پاس کھڑے تھے کہ جہاں ترسن بے کے بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ قلعے سے تیر چلا کر اپنے چھوٹے بھائی ترسن بے کو مار ڈالا۔ جب کیراسی قبیلے کے معززین نے اپنے پیارے اور شریف شہزادے کو یوں مرتے دیکھا تو وہ روتے ہوئے اورحان غازی کے خیمے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے اورحان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اورحان غازی اس معصوم نوجوان کے قتل پر انتہائی غم زدہ اور غصے میں تھے، کیونکہ انہوں نے اس شہزادے کی پرورش بچپن سے کی تھی اور انہی کی زیر نگرانی اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بچپن دیکھا ہوا تھا، اس لیے اورحان غازی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے برگما قلعے پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تمام کیراسی قبیلے کے شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، جس میں یہ پیغام تھا کہ اب سے کیراسی قبیلہ مکمل طور پر عثمانی سلطان اورحان غازی کے زیر اہتمام ہوگا۔ ملک میں کام کرنے والے تمام لوگ اپنے اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، تاہم جو لوگ باغی دیمیرحان کی پیروی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر باغی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور سلطان اورحان کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ جلد اورحان غازی کے یہ قاصد کیراسی قبیلے کے تمام شہروں میں جا پہنچے اور انہوں نے اورحان غازی کے اس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جس کے بعد کیراسی قبیلے کے شہروں کے حکمرانوں نے شہروں کے دروازے کھول دیے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان غازی کے پاس جا پہنچے۔ دیمیرحان جو کہ برگما قلعے میں چھپا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اورحان غازی کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے
تو اس نے اورحان غازی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شہر سے نکل کر اس نے اورحان غازی سے معافی مانگی اور اورحان غازی کے جبے کو بوسہ بھی دیا، لیکن اورحان غازی نے دمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا شہر بھیج دیا، جہاں 2 سال بعد طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے کیراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ کی حاکمیت کے تحت آ گیا۔ اورحان غازی نے کیراسی صوبے کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے سپرد کر دیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ اس کے بعد بورسا شہر، جس کی تعمیر اب کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی، اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بورسا شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادے مراد کے حوالے کیا۔ اورخان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سنجاق بے کا خطاب دیتے ہوئے اسے اس شہر کا گورنر بھی مقرر کیا۔ کیراسی قبیلے کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا، کیونکہ کیراسی بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربہ کار تھے، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ جب اورخان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوج کے ساتھ مشرقی رومی سلطنت کے آخری شہر کیپڈک کو فتح کیا تو اس وقت مشرقی رومی سلطنت کے پاس اناطولیہ کے ساحل پر بحر مارمرا کے پاس کوئی بھی زمین باقی نہیں بچی تھی۔ جب اورحان غازی اناطولیہ میں رومی سرزمینوں کو فتح کر رہے تھے تو اس دوران رومی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ میں تخت کے لیے لڑائی شروع تھی۔ رومی سلطنت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں تخت کے لیے ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب بحر مارمرا کے ساحل پر رومی شہروں کے کمانڈر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت رومی شہنشاہ نے اپنے ان کمانڈروں کی مدد کے لیے نہ تو کوئی کمک بھیجی اور نہ ہی اس نے کوئی باقاعدہ فوج تیار کی۔ عثمان غازی اور پھر ان کے بعد اورخان غازی کی پوری زندگی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے سوائے 1 یا 2 جنگوں کے عثمانیوں کے خلاف نہ تو اس کا کوئی مقابلہ کیا اور نہ ہی وہ بہادر جنگجو کے طور پر ان کے سامنے آ سکے۔ سلطنت عثمانیہ اگر رومی سلطنت کا واحد مسئلہ ہوتی تو پھر بھی بات تھی، لیکن جہاں جہاں پر رومی ایک طرف تو تخت کی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان پر یورپ سے سربیائی اور بلغاریوں کے حملے ہو رہے تھے۔ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن ایک مضبوط حریف کے طور پر مشرقی رومی سلطنت پر حملہ آور ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے مقدونیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس نے اورخان غازی کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے مشترکہ طور پر کام کرنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی اورخان غازی کو پیشکش کی، لیکن اورخان غازی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 1341 عیسوی میں جب رومی سلطنت مغرب سے ترکوں اور مشرق سے اپنے اہل مذہب بھائیوں سے پھنسی ہوئی تھی تو اس دوران رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم کی اچانک موت ہو گئی۔ 8ویں صدی ہجری یعنی کہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں بازنطینی سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تو تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا با اقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ تخت کی خانہ جنگیوں نے بازنطینی سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکس کا انتقال ہوا تو اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نابالغ بیٹے جان پیلیولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا سرپرست مقرر ہوا۔ کینٹا کوزین نے صرف اس پر قناعت نہ کی بلکہ اس نے 474 ہجری کے مطابق 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹا کوزین نے اورحان غازی سے 6000 عثمانی سپاہی مدد کے لیے مانگے اور اس مدد کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورحان غازی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کی پیشکش کی۔ اورحان غازی نے یہ شرط منظور کر لی اور 746 ہجری کے مطابق 1345 عیسوی میں اس نے 6000 عثمانی سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ روانہ کیے۔ کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ اینا کے قبضے میں تھا۔
اور 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین کی فوج کے ساتھ عثمانی دستہ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورہان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے کر دیا گیا۔ صلح کے بعد اورہان غازی کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے وہ واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر یورپ میں پیش آئی، کیونکہ 750 ہجری بمطابق 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کر دیا تھا۔ شہنشاہ کو یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان پیلیولوگس دونوں نے اورہان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اورہان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن ڈوشن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب جو کہ اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس چلے آئے، مگر 4 سال کے بعد اورہان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور قیمتی موقع اس کے ہاتھ آیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا دراصل کچھ یوں کہ کینٹا کوزین تاج و تخت میں جان پیلیولوگس اور ملکہ اینا کی شراکت داری کو زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا، اور اس نے 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اورہان غازی سے مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں اس نے یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورہان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 عثمانی ترک سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے قسطنطنیہ روانہ کیے۔ عثمانی فوجوں کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان پیلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ زینب قلعے پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستہ متعین کر دیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے بے شمار شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا، جو کہ درِ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم اور بہترین قلعہ تھا۔ یہ زینب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائیدی غیبی خیال کیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ قلعے میں متعین یونانی دستہ عثمانیوں کے یوں اچانک پہنچنے پر حیران اور پریشان تھا۔ اس نے ترکوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس درمیان میں کینٹا کوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زینب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترک فوج کا ایک مضبوط دستہ اس نے یہاں متعین کیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر اس نے ان شہروں میں انہیں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا اور سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل چکی تھی۔ ان واقعات سے کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت ترین بغاوت کھڑی ہو گئی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخرکار رائے عامہ سے مجبور ہو کر اس کو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت آئے روز خراب ہوتی چلی گئی اور ترکوں کا تسلط یورپ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ رومیلیا میں سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کے ساتھ فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جہاں ترک یورپ میں فتوحات کا ایک نیا دور شروع کر رہے تھے، تو اسی دوران سربیا کا شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن ترکوں کو یورپ سے نکالنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ 1355 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن جنگی تیاریوں میں مصروف تھا
اور اس نے کسی حد تک ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج جمع بھی کر لی تھی۔ لیکن ان تیاریوں کے دوران ہی اسٹیفن ڈوشن کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سربیا کے شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن کی موت کے ساتھ ہی عظیم سربین سلطنت مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو یورپ میں اپنی فتوحات کو جاری رکھنے کا خواب عثمانیوں نے جاری رکھا۔ یورپ میں تھوڑے سے وقت میں عظیم الشان فتوحات حاصل کرنے کے بعد ایک بار اورہان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بڑی پرزور تقریر کی، جس میں سلیمان پاشا نے کہا کہ جو فتوحات ہمیں یورپ میں حاصل ہوئیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ ہماری عظیم الشان فوج جو کہ نئے ممالک کی فتح کا باعث بنی، یہ فتوحات در حقیقت اللہ کی مدد سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے، ورنہ اتنے کم وقت میں اتنے کم فوج کے ساتھ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ جو ایمان والے ہیں وہ جہاد پر نکلتے ہیں اور کوشش کرنے کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی جہاد کی خواہش کو دل سے نہ نکالنا، دین کے دشمنوں سے ہمیشہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور کافروں سے جنگ کے دوران میدان جنگ چھوڑ کر کبھی بھی نہ بھاگنا، اور اس دوران صبر اور برداشت سے کام لینا اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد طلب کرنا۔ یہ عظیم عثمانی شہزادہ جس نے اپنی فوج کے سامنے ایک ایمان افروز تقریر کی تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور جان بر نہ ہو سکا، اور سلیمان پاشا کی موت ہو گئی۔ یہ عثمانی شہزادہ فن سپاہ گری اور سپاہ سالاری میں ممتاز تھا، اور عثمانی خاندان کے تمام اعلیٰ اوصاف اس میں پائے جاتے تھے۔ اورہان غازی کو اس کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا، اور اس بیٹے کے جانے کے صدمے کے ٹھیک ایک سال بعد 1359 عیسوی میں اورہان غازی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورہان غازی نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض تر قبیلوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اورہان غازی نے ہی اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ عثمان غازی کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورہان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا تھا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی وہ درویشی کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وصف میں وہ اپنے والد عثمان غازی ہی کی طرح تھے۔